السلام علیکم مومیز، کیسی ہیں آپ لوگ؟ آج ہم بات کریں گے ان ماؤں سے جن کی پریگنینسی کا آخری مہینہ چل رہا ہے یا جو پریگنینسی میں ہیں اور اب ان کی ڈیلیوری کا ٹائم قریب ہے. تو کس طرح سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا جو درد ہے وہ اب ڈیلیوری میں تبدیل ہونے والا ہے، یعنی آپ کو ٹرو لیبر سائنس کس طرح سے ملیں گے. کیونکہ جو پہلی بار مائیں بنتی ہیں وہ لڑکیاں کافی کنفیوز ہوتی ہیں کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا، ہمیں کیا کرنا ہے، ایمرجنسی نہ ہو جائے. کافی سارے خطرات ہوتے ہیں، ذہن میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. تو آج میں آپ کے ساتھ انہی ساری باتوں کو ڈسکس کروں گی. تو نیولی مامیز کے لیے ویڈیو بہت ہیلپ فل ہونے والی ہے، کیونکہ اس میں بات کروں گی سائنس آف ٹرو لیبر. میں ہوں ڈاکٹر ہیرا کومل اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں میں، اور گائنی ایشوز کو ڈیل کرتی ہوں. اچھا جی، بات کرتے ہیں، ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ٹرو لیبر سمپٹمز کیا ہیں. جب آپ کا نواں مہینہ لگ جائے گا آپ کی پریگنینسی کو، تو آپ کو جو بریکسٹن ہکس کانٹریکشنز ہیں وہ اسٹارٹ ہو جائیں گی. اب یہ جو بریکسٹن ہکس کانٹریکشنز ہیں یہ آپ کو 7ویں مہینے سے، یعنی کہ حمل کی جو تیسری سماہی ہے، تھرڈ ٹرائمسٹر ہے، اس میں ریگولر اسٹارٹ ہو جاتی ہیں ہر خاتون کو، ہر ماں کو. تو یہ ہوتی کیا ہیں بریکسٹن ہکس کانٹریکشنز؟ یہ وہ فیلنگ ہے کہ جیسے آپ کے پیٹ میں بچے نے انگڑائی لے لی ہے اور آپ کا پیٹ ایک دم سے تن جائے گا. تو اور کچھ سیکنڈز کے بعد کیا ہوگا، یہ نرم بھی ہو جائے گا. تو ماں کو ایسا فیل ہوگا جیسے بچے نے انگڑائی لے لی ہے. پورے پیٹ میں کانٹریکشن کی کنڈیشن آ جائے گی اور کچھ سیکنڈ بعد یہ ختم ہو جائے گی. تو یہ کانٹریکشنز جتنی فریکوینٹ ہوں گی اور جتنی ریگولر ہوں گی اور جتنی انٹینس ہوں گی، اس کی بیس پہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اب جو ہے وہ ٹرو لیبر کا ٹائم قریب ہے. اچھا، سچی درد ذیل اور جھوٹی درد ذیل کیا ہوتی ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نواں مہینہ لگتے ہی بار بار پین ہوتا ہے. تو مائیں کنفیوز ہوتی ہیں، خاص طور سے جو نئی لڑکیاں ہوتی ہیں، ینگ پریگنینسی ہوتی ہے، وہ کنفیوز ہوتی ہیں کہ ابھی ہمیں جھوٹا درد آیا ہے، سچا درد آیا ہے. بڑی بزرگوں سے سنتی ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو جھوٹا درد ہے. اب یہ جھوٹا درد کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کی دردیں تو اٹھ رہی ہیں لیکن آپ کا ڈیلیوری کا ٹائم قریب نہیں آیا. تو یہ کس بیس پہ فیصلہ کیا جاتا ہے؟ انہی بیسس کے بارے میں ہم آج بات کر رہے ہیں. کہ کبھی کبھی آپ ہاسپٹل جاتی ہیں، ڈاکٹر آپ کا سروکس جو ہے وہ اس کی چیک کرتی ہے، یعنی کہ آپ کا فزیکل چیک اپ ہوتا ہے، اور ڈاکٹر کہتی نہیں بھائی ابھی آپ کو ٹائم ہے، آپ ٹھہر کے آئیے گا، تھوڑی دیر بعد آئیے گا، تھوڑے دن بعد آئیے گا، ابھی آپ کا جو ہے وہ صرف پین اٹھ رہا ہے. تو اس کو جھوٹا درد ذیل کہتے ہیں، فالس لیبر پین کہتے ہیں. ٹرو لیبر پین یا سچا درد ذیل کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے دردیں تو اٹھیں لیکن سارے اور بھی سمپٹمز آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں ڈاکٹر کو، جس کی بیس پہ ڈاکٹر کہتی ہے کہ اب آپ کی سروکس ڈائلیٹ ہو گئی ہے. سروکس ڈائلیٹ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب بچہ آنے میں اب اتنے گھنٹے باقی ہیں یا اتنے گھنٹے باقی ہیں. اس طرح کر کے یہ ڈاکٹر آپ کو بتاتی ہے. اب یہ جو بریکسٹن ہکس کانٹریکشنز ہیں جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، یہ آپ کو جب محسوس ہوں گی، اس کے ساتھ آپ کی سروکس کو ڈائلیٹ ہونا چاہیے. کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا جو ایمنیوٹک فلوئڈ ہے، یعنی بچے دانی کا جو پانی ہوتا ہے وہ رپچر ہو جاتا ہے، وہ پھٹ جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ پانی کا تھیلا پھٹ گیا کامن زبان میں، اور ڈاکٹر کی زبان میں کہتے ہیں کہ ایمنیوٹک فلوئڈ رپچر ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ بچہ جس پیٹ میں جس پانی کے اندر ہوتا ہے اس کو ایمنیوٹک فلوئڈ کہتے ہیں. تو ایمنیوٹک سیک رپچر ہو جاتی ہے. کبھی کبھار یہ ان لڑکیوں میں ہوتا ہے جن کی نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے، تو ان لڑکیوں میں یہ یوزولی نواں مہینہ لگنے کے کچھ عرصے کے بعد پھٹ جاتی ہے اور ان کو ایمرجنسی میں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. لیکن یہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں ماں کی اور بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ جب بیبی بیک کہتے ہیں اس کو نارملی، تو یہ اگر پھٹ گیا ہے تو آپ کو ہاسپٹل پہنچنے میں اتنا ٹائم لگ جائے کہ آپ کی رستے میں ہی ڈیلیوری ہو جائے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یوزولی یہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اس کے پھٹنے سے پہلے آپ کو لیبر روم میں چلے جانا چاہیے، تاکہ وہ جو پروسیجر ہے وہ خطرہ نہ ہو کسی بھی مرحلے میں. کیونکہ بچے کی گردن میں آول نال کے ڈپٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی ہیلپر موجود نہیں ہے ڈاکٹر، تو پھر وہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایمنیوٹک سیک رپچر ہونے کی کچھ علامتیں ہیں. وہ کیا ہیں کہ آپ کو نواں مہینہ لگنے کے بعد اگر کنٹینیوس بیسس پہ وجائنل ایریا سے یورین کی طرح صاف اور شفاف پانی کی طرح جو ہے وہ ڈسچارج ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمنیوٹک فلوئڈ آہستہ آہستہ رپچر ہو رہا ہے.
کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ایمنیوٹک فلوئڈ ہے اس کی جگہ آپ کو وجائنل ایریا سے لیکوریا کی طرح جیسے ڈسچارج ہوتا ہے وہ بھی شروع ہو سکتا ہے، اور اس کا کلر پنک ہو سکتا ہے، براؤن ہو سکتا ہے، برائٹ ریڈ کلر کا ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو وجائنل ایریا سے کسی بھی کلر کا ڈسچارج ہو، کسی بھی قسم کا ڈسچارج ہو، تو یہ چیز اپنی ڈاکٹر کے ساتھ ضرور ڈسکس کیجیے، کیونکہ ڈفرینٹ کلر کے ڈسچارج کے ڈفرینٹ معنی ہوتے ہیں۔ جو وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے اگر آپ کو تو، اور اگر یہ یورین میں برننگ سینسیشن ہے، تو یہ تو یو ٹی آئی کی علامت ہے۔ یہ چیز آپ اپنی ڈاکٹر سے ڈسکس کیجئے۔ اگر یہ ڈسچارج آپ کا پنک کلر کا ہے یا براؤن کلر کا ہے، تب بھی یہ آپ کے پری ٹرم لیبر میں جانے کی علامت ہے۔ یہ چیز آپ ڈاکٹر سے ڈسکس کیجئے۔ اگر یہ برائٹ ریڈ کلر کا ہے، سوکھا چمکیلا رنگ کا ڈسچارج ہے آپ کے وجائنل ایریا سے، تب آپ کو تو کچھ منٹس کی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، آپ کو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ یہ جو سرخ رنگ کا ڈسچارج ہے یہ تھوڑا خطرے کا کی جو ہے نا الارمنگ سائن ہے، یہ خطرے میں کی طرف چلا جاتا ہے معاملہ، تو آپ کو فوراً جانا چاہیے۔ اچھا، آپ کو 9ویں مہینے میں کچھ اپنے بیگز ہیں، اپنے کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو ہاسپٹل کے جتنے بھی ہیں، آپ کے ڈاکٹر کے جتنے بھی ہسٹری ہے جو آپ ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرتی تھیں، تو یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ ایسی جگہ پہ رکھیے گھر میں کہ آپ کو اگر ایمرجنسی میں بھی جانا پڑے تو یہ آپ بس کیری ٹو ہینڈل ہوتا ہے، تو اس طرح آپ اس کو فوراً اٹھائیں اور جا سکیں۔ تو یہ پہلے سے آپ کو بنا کے رکھنا ہے، جیسے ہم آپ کا حمل کا تیسرا ٹرائمسٹر شروع ہو جائے گا، 3rd ٹرائمسٹر، اس میں یہ سب چیزیں آپ کو ایک بیگ کونے میں پیک کر کے رکھ دینا ہے، جس میں بیبی بیگ میں کیا کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے میری ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتی ہیں۔ اس کو دیکھ کر آپ ایک لسٹ بنا لیں، اور پھر ماں کے بیگ میں کیا ہونا چاہیے، بچے کے بیگ میں کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں میرے چینل پر پریگنینسی کے حوالے سے جو بہت سارے ٹاپکس ہیں وہ موجود ہیں، آپ سرچ کر سکتی ہیں۔ اب یہ جو آپ کو بریکسٹن ہکس کانٹریکشنز ہیں، جب یہ آپ کو ہوں گے تو اس کے ساتھ آپ کو کمر میں بھی درد ہوگا۔ یوزولی یہ ہوتے ہیں کہ یہ صرف پیٹ میں درد کے ساتھ آتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کمر میں درد ہو رہا ہے، لوور پیلوک ایریا میں درد ہو رہا ہے، آپ کی وجائنا میں پین شروع ہو گیا ہے، اور یہ ریگولر انٹرول کے بعد ہوتا ہے، جیسے اگر آپ صبح سو کر اٹھیں اور آپ کو یہ پین شروع ہو گیا، یہ کانٹریکشنز شروع ہو گئیں، اور آپ کو ہر 1 گھنٹے کے بعد یہ کانٹریکشنز آ رہی ہیں، پھر یہ جو کانٹریکشنز ہے اس کا دورانیہ کم ہو رہا ہے، شام تک ایسا ہوا کہ آپ کو ہر آدھے گھنٹے میں آ رہی ہیں کانٹریکشنز، اس کا مطلب آپ کا لیبر کا ٹائم قریب ہے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ مطلب اگر ریگولر ہو رہی ہیں نا یہ کانٹریکشنز، اور ریگولر انٹرول کے بعد ہو رہی ہیں، اور پھر آپ کا پین بھی آہستہ آہستہ، صبح کم پین تھا لیکن اب آپ کو زیادہ پین ہو رہا ہے، تو پھر یہ آپ کی لیبر میں جانے کی علامت ہے کہ اب آپ لیبر میں جا رہی ہیں۔ بہت سی بڑی بزرگ خواتین ہوتی ہیں جو ایسے ٹائم پر لڑکیوں کو، جن کا خاص طور سے پہلا بچہ ہے، ڈیلیور ہونے والا ہے، تو پہلا بچہ ڈیلیور ہونے میں کئی گھنٹے کا وقت لگ سکتا ہے، جو 18، 20، 22 گھنٹے تک لڑکیاں لیبر روم میں تڑپتی رہتی ہیں کہ اب ہمارا ڈیلیور ہو جائے، اور آخر میں جو ہوتا ہے ان کا بیبی ڈیلیور ہوتا ہے۔ کبھی کبھار تو ان کو انجیکشنز دینے پڑتے ہیں پین کے، تو بڑی بزرگ کیا کرتی ہیں کہ ان کو کیسٹر آئل پلا کے ہاسپٹل بھیجتی ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، کیونکہ کیسٹر آئل سے آپ کی جو آنتیں ہیں اس کی جو فنکشن ہے وہ بہت تیز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو لوز موشن بھی لگ سکتے ہیں۔ تو یہ چیز تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتی ہے، کیونکہ لوز موشن لگنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو ڈاکٹر سے آپ مشورہ کیجئے، کچھ ایکسرسائز ہوں گی جو ڈاکٹر نے آپ کو بتائی ہوں گی، جو پری نیٹل یوگا یا پری نیٹل ایکسرسائز ہوتی ہیں جو ڈیلیوری میں مدد کرتی ہیں، تو اگر وہ آپ کرتی ہیں تو آپ کی جو لیبر ہے وہ اتنا لمبے ٹائم کے لیے نہیں کھینچے گی، پراپر ٹائم پر آپ کو ہو جائے گا۔ تو پین ہونا، بریکسٹن ہکس کانٹریکشنز ہونا، آپ کی کمر میں درد ہونا، آپ کو کنٹینیوس بیسس پہ وجائنل ایریا میں یعنی کہ سروکس کی طرف جیسے بچہ جو ہے وہ باہر کی طرف نکلنے والی فیلنگ ہو، تو یہ اگر آپ کو ہو رہی ہے، ساتھ میں آپ کا جو پین ہے وہ کنٹینیوس بیسس پر ہے، آپ کو رک نہیں رہا، تب آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ یوزولی یہ ہوتا ہے کہ فالس لیبر پین یعنی کہ جھوٹا درد زا ہوتا ہے جب آپ پوزیشن چینج کرتی ہیں، کھڑی ہوئی تھی تو بیٹھ جائیں، زیادہ دیر بیٹھی ہوئی تھی لیٹ جائیں یا کھڑے ہو جائیں، یا آپ کھڑے ہو کر بہت دیر سے کوئی کام کر رہی تھیں اور پین آپ کو شروع ہو گیا اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ لیبر پین ہے یا نہیں ہے، تو اس وقت اپنی پوزیشن چینج کر لیں، کھڑی نہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھی ہوئی تو لیٹ جائیں، مطلب اس ٹائم پر یہ آپ کا تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا۔ لیکن سچا جو لیبر پین ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی بھی صورت میں آرام نہیں آئے گا اور آپ کا درد بڑھتا جائے گا، تو یہ علامتیں ہوتی ہیں ٹرو لیبر کی۔ پریگنینسی کے حوالے سے اگر ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، ملتی ہوں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔